اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے، جس سے سن کے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جانے ہیں۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہیں اور یہ پانی کس لیے اتنا گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے بابا جان، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی نے یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہیں، میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے بابا حضور کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اسی آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکے، اور میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائے اور آپ پہن سکے۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تب ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار شروع ہو جاتا ہے، اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا اور میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگی۔ اپنے بابا اور اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ چنانچہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تب ہی اندر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے بچوں، تم دونوں واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے خوب روتے ہیں۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگتے ہیں۔
اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہیں۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے 3 باتیں کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو یا آپ کا کوئی بھی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ نے تیسری وصیت یہ کی کہ جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ وصیتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے تو ایک صحابی قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور امام حسن اور امام حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ناظرین، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے اور قبر میں دفن ہونا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے قبر کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔